بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جب اپنے کسی بندے کی خاموشی سے مدد کرنا چاہتا ہے تو یہ 4 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ وہ 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ چلیے جان لیتے ہیں۔ دوستو، اللہ جب اپنے کسی بندے کی مدد کرنا چاہتا ہے تو ایسی جگہ سے کرتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ دوستو، یہ 4 نشانیاں نظر انداز مت کرنا۔ جب انسان دعا کرتا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ دوستو، جب اللہ آپ کی خاموشی سے مدد کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے یہ 4 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 1، تمہیں تنہا کر دیا گیا ہے۔ یہ تنہائی اچانک نہیں آئی، نہ لوگ ویسے بدل گئے، نہ رشتے ویسے ہی ختم ہوئے۔ یہ اللہ کا وہ نظام ہے جو تمہیں اپنے قریب لا رہا ہے۔ تم دعا مانگتے تھے کہ دل کا سکون ملے اور اللہ نے وہ سب کچھ تم سے ہٹا دیا جو تمہیں اللہ سے دور رکھے ہوئے تھا۔ لوگوں کا دور ہو جانا، کچھ خوابوں کا ٹوٹ جانا، کچھ منصوبوں کا نہ بن پانا، یہ سب تمہیں اکیلے کر کے اللہ تمہیں اپنے سجدوں کی طرف بلا رہا ہے۔ یاد رکھو، اللہ سب سے پہلے تمہیں تنہائی دیتا ہے تاکہ تم صرف اسی کو پکارو۔ نمبر 2، تمہارے دل میں بے نام سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ کچھ دن پہلے تک تم ٹھیک تھے، زندگی جیسے چل رہی تھی، لیکن اب تمہیں وہ چیزیں خوشی نہیں دے رہی جو پہلے تمہیں سکون دیتی تھیں۔ یہ بے چینی اللہ کی طرف سے ہے، وہ تمہیں دنیا کے جال سے آہستہ آہستہ نکال رہا ہے۔ اور یہی بے چینی اور یہی ادھورا پن تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تم اصل میں اس دنیا کے لیے نہیں بنے۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے تو وہ اس کے دل میں ایک ایسی پیاس پیدا کر دیتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز بجھا نہیں سکتی۔ یہ پیاس صرف سجدے کی ٹھنڈک سے بجھتی ہے۔ یہ بے چینی صرف اللہ کے ذکر سے سکون میں بدلتی ہے۔ کیا دل میں وہ بے چینی ہے جسے آپ کسی سے بیان نہیں کر پاتے تو خوش نصیب ہیں آپ۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ مایوس ہو کر پلٹ جاتے ہیں، لیکن جو تھم جاتے ہیں، رک کر اللہ کو دیکھنے لگتے ہیں، انہیں وہ مدد دکھتی ہے جو مدد نظر سے نہیں دل سے محسوس کی جاتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ خاموش ہے تو وہ غافل نہیں، بلکہ وہ تمہاری تقدیر خاموشی سے لکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان چیخنا چاہتا ہے، کسی کو زور سے پکڑ کر کہنا چاہتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، لیکن جب کوئی سننے والا نہ ہو تو بس آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے ہیں اور دل سے بس ایک فریاد نکلتی ہے، یا اللہ، اور کتنا آزمائے گا؟ تم جان لو، یہ سوال، یہ تھکان، یہ سب بے وجہ نہیں۔ اور نمبر 3، آزمائشیں بڑھ گئی ہیں اور تم خود کو کمزور محسوس کرنے لگے ہو۔ جب تمہارے آس پاس کی دنیا مسلسل ٹوٹنے لگے، جب ہر قدم پر رکاوٹیں آئیں، جب کوئی دعا پوری ہونے کے بجائے زندگی مزید الجھنے لگے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہاری روحانی طاقت کو بڑھا رہا ہے۔ تمہارا صبر صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ صبر کوئی کمزوری نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو اللہ خود اپنے بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ کبھی کبھی تم یہ سوچتے ہو کہ میں اتنا کمزور ہوں، مجھ سے یہ سب کیوں ہو رہا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے چنا ہے اس کے خاص بندوں میں سے ایک کے طور پر، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم برداشت کر سکتے ہو اور وہ تمہیں خاموشی سے مضبوط کر رہا ہے۔ تمہاری دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہیں، تمہاری آنکھیں ہر رات بھیگ جاتی ہیں اور دل بس یہی کہتا ہے کہ بس اب اور نہیں۔ تو یہ وہ وقت ہے جہاں اللہ تمہیں جوڑ رہا ہوتا ہے۔ جیسے لوہا آگ میں تپتا ہے تبھی وہ مضبوط تلوار بنتا ہے، اسی طرح تمہارا دل تپش سے گزر رہا ہے تاکہ وہ ایمان کے ہتھیار سے مضبوط ہو جائے۔ خاموش مدد جو تم نے محسوس نہیں کی، کیا تمہیں یاد ہے جب تم سب کچھ چھوڑ گئے تھے پھر بھی ایک امید باقی رہی تھی؟ جب سب در بند ہو گئے تھے پھر بھی ایک راستہ ملا تھا؟ وہ سب کچھ حادثہ نہیں تھا، وہ اللہ کی خاموش مدد تھی، وہ مدد جو نہ شور کرتی ہے اور نہ اعلان، بس چپ چاپ تمہیں سنبھالتی ہے۔ اللہ آزماتا کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ تم کمزور ہو، بلکہ اس لیے کہ تم میں وہ روشنی جسے اللہ دنیا کے اندھیرے میں چمکانا چاہتا ہے۔ جب اللہ تمہیں مشکلوں سے گزار رہا ہوتا ہے تو وہ دراصل تمہیں بلند کر رہا ہوتا ہے، تمہیں ایسی چیزیں سکھا رہا ہوتا ہے جو صرف آزمائش سے ہی آتی ہیں۔ صبر، یقین، عاجزی، شکر، یہ سب نعمتیں اللہ خاموشی سے تمہارے اندر ڈال رہا ہوتا ہے۔
یہ نشانی تمہارے اندر سب کچھ بدل سکتی ہے۔ دوستو، صبر اور یقین تمہیں اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ اللہ کی خاموش مدد آخرکار کیسے ایک دن تمہارے نصیب کو بدل دیتی ہے۔ ابھی ہار نہ مانو، اللہ تمہاری وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب تمہارا دل ٹوٹنے لگے، جب اللہ تمہارے قریب آنے والا ہوتا ہے، کبھی کبھی دل ٹوٹتا نہیں بلکہ اللہ کے قریب جانے کے لیے نرم ہو جاتا ہے۔ جب انسان ہر سہارے سے تھک کر بس تنہائی میں گر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا اللہ، اب صرف تو ہی ہے، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب تمہیں اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ نمبر 4، تمہارا دل ٹوٹ رہا ہے اور تم اللہ کو پہلے سے زیادہ یاد کرنے لگے ہو۔ یہ وہ نشانی ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دل کمزور ہو گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یعنی جب تم دل سے درد کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو تو وہ صرف سن نہیں رہا ہوتا، وہ تمہارے قریب آ جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تم خوش دکھائی دیتے ہو مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے ہو۔ تمہاری دعائیں آنکھوں سے بہتی ہیں مگر زبان خاموش ہوتی ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ کیا حال ہے۔ تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے سب سے خاص طریقے سے تمہارا قرب بڑھا دیتا ہے۔ وہ تمہاری دنیا سے توجہ ہٹا کر تمہیں بس اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جب سب نے تمہیں سمجھنے سے انکار کر دیا، تب تم نے اللہ سے دل کی باتیں شروع کر دیں۔ جب دل رویا تب زبان پر یا اللہ آیا۔ تو دوستو، یہ سب تبدیلیاں اللہ کی نشانیاں ہیں اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ یعنی وہ دلوں کی حالت جاننے والا ہے، وہ خاموش آنسو سننے والا ہے، وہ تمہارے اندر کے زخم کو بھی شفا دینے والا ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ تم تنہا ہو، نہیں، اللہ تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے۔ خاموشی کے بعد کا تحفہ، جب تم دل سے سچے یقین کے ساتھ اللہ سے جڑ جاتے ہو تو پھر وہ دروازے کھولتا ہے جو تم نے مانگے بھی نہ تھے۔ دل کو سکون، گناہوں سے توبہ، اندرونی پاکیزگی اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب، یہ سب وہ نعمتیں ہیں جو دل کے ٹوٹنے کے بعد عطا ہوتی ہیں۔ دوستو، یہ سب اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے صبر اور یقین کرنا پڑتا ہے۔ اللہ جب اپنے بندے کو آزماتا ہے تو اس کی مدد کرتا ہے، اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صبر اور شکر کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔